الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیہ مقدسہ کے اندر انسان کے دو محبوب ترین رشتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ انسان یا تو بنیادی طور پہ ابتداً والدین کے ساتھ محبت کرتا ہے، دوسری محبت اس کی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد تدریجاً جیسے جیسے خاندان کنبہ بڑھتا چلا جاتا ہے، محبتیں آگے تقسیم ہوتی چلی جاتی ہیں، بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ اس سے مراد یا اس میں مقصود مطلقاً لوگ نہیں ہے، عوام نہیں ہے یا کافر نہیں ہے، بلکہ وہ بندے جو ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، اللہ رب العزت کی تعظیم کرنے والے ہیں، ان کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم، کہ تم اپنے باپوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ نہ بناؤ۔ آگے فرمایا وَإِخْوَانَكُمْ، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ، اولیاء، دوست، کہ تم اپنے باپ، اپنے بھائی، ان کو دوست نہ بناؤ۔ کیسے دوست نہ بناؤ، اس کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ ان استحبوا الکفر علی الایمان، کہ وہ اگر ایمان پر کفر کو پسند کرے، وہ تمہیں ایمان سے نکلنے کی دعوت دے کہ بے ایمان ہو جاؤ، دو نمبری کرو، کسی غلط کام کی طرف تمہیں رہنمائی کریں، کسی غلط کام کی طرف تمہیں لے کے جائیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ان کو دوست نہ بناؤ اس صورت میں کہ تمہیں وہ غلط چیز کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جو دوست بناتا ہے
غلطی کی طرف جاتے ہوئے اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ بندہ ظالم ہے، وہ اپنی جان پہ خود ظلم کرنے والا ہے، وہ خود لیے اپنا گڑھا اپنے آپ کے لیے کھود رہا ہے۔ اس کے برعکس قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پہ فرمایا کہ اگر تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں تو تم ان کو اف تک نہ کہو، تمہارے لیے وہ والدین ہیں، تم نے ان کی عزت کرنی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مفہوماً کچھ اس اعتبار سے ہے کہ اگر کوئی شخص ہے اور اس کے والدین اسے کفر پر آمادہ نہیں کرتے اور خود وہ غلط کام کرتے ہیں، باپ چوری کرتا ہے، والدہ فاحشہ عورت ہے، اس کی اولاد کے لیے اس پہ ضروری ہے کہ وہ اس کی عزت کرے۔ وہ اگرچہ غلط کام کر رہی ہے خاتون، لیکن اس اولاد کے لیے اس کے قدموں میں جنت ہے، اس کی خدمت اس کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اپنے اس فعل کی ذمہ دار وہ خود ہے، سوائے اس کے کہ وہ اس کو غلطی کی طرف نہیں لے کے آ رہی، اسے نہیں کہہ رہی کہ تو بھی غلط کر، نہیں، اگر وہ تمہیں غلط کام کی طرف نہیں آمادہ کر رہے تو تمہارے لیے ان کی عزت ضروری ہے، وہ چاہے جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں۔ آگے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرمائیں، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارا کنبہ، و اموال اقترفتموہا، اور وہ مال جو تم کماتے ہو، و تجارت تخشون کسادہا، وہ کاروبار جو تم کرتے ہو جس میں ہمیشہ تمہیں مندے کا خدشہ رہتا ہے، و مساکن ترضونہا، اور وہ گھر جس کو تم بڑا پسند کرتے ہو کہ میں نے تو ادھر ہی رہنا ہے، میں یہاں سے آگے پیچھے نہیں جا سکتا، فرمایا احب الیکم من اللہ و رسولہ، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اگر تو زیادہ پسندیدہ ہے، اس کا حکم ماننے سے زیادہ پسندیدہ تمہیں اپنا مال ہے، اپنا کاروبار ہے، اپنا گھر ہے، اپنی بیوی بچے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فتربصوا، پس انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے گا، اور فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت اسے آتی ہے جو اپنا دامن پھیلاتا ہے، جو دستے سوال دراز کرتا ہے، جو سوال ہی نہیں کرتا اسے اللہ رب العزت کی طرف سے خیرات میسر نہیں آتی۔ رومی فرماتے ہیں کہ تیرے لیے اپنے اندر طلب پیدا کرنا ضروری ہے، پیاس کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ وہ خالق حقیقی تیرے لیے زمین سے بھی انتظام کرے گا، آسمان سے بھی انتظام کرے گا۔ اس پر وہ مثال دیتے ہیں کہ وہ کھیتی، وہ فصل جو بیجی جاتی ہے تو اسے پانی کی کمی آ جائے تو اس کا حال اپنے مالک کے سامنے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تجھے بھی چاہیے کہ تیرا حال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس بات کا اظہار کرے کہ باری تعالیٰ مجھے تیری مہربانی کی ضرورت ہے، تو وہ تیرے لیے آسمان سے بھی پیدا کرے گا مہربانی، زمین سے بھی کرے گا، آسمان اور زمین سے تیرے لیے پانی کا انتظام کر دے گا، لیکن تیرے لیے ضروری ہے کہ تو پیاس پیدا کر۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ انسان کے تعلق کا ذکر فرمایا ہے۔ اگر انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کے ساتھ محبت کرتا ہے تو وہ رہبانیت اختیار نہیں کرتا کہ وہ بیوی بچوں کو چھوڑ دے، کاروبار کو چھوڑ دے اور جنگل میں چلا جائے، یا وہ مسجد میں جا کے بیٹھ جائے، نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ تم جنگل باشی ہو جاؤ جس طرح سے عیسائی ہوتے تھے یا یہودی ہوتے تھے۔ اسلام یہ ہے
کہ تم نے اللہ کا حکم ماننا ہے، اس کے ساتھ محبت کرنی ہے، میری اتباع کرنی ہے، والدین کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں، بیوی بچوں کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں، کاروبار حیات بھی کرنا ہے، زندگی کے اندر سارے معاملات لے کے چلنے ہیں، سبھی کے ساتھ ساتھ تم نے پھر اور پھر دل کا تعلق جو ہے وہ ہماری ذات کے ساتھ رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ رب العزت کی ذات وہی ہے جس نے ہدایت کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا، ودین الحق، اور سچا دین دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ سارے کے سارے دینوں پر غلبہ حاصل کر لے، سارے کے سارے ادیان کے اوپر غالب ہو جائے اسلام۔ آگے فرمایا ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک اسے ناپسند کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات وہ ذات ہے جن کے ساتھ محبت انسان کو زندہ کر دیتی ہے، جن کے ساتھ محبت انسان کو دائمی بنا دیتی ہے، اور وہ احادیث مبارکہ میں ڈھیروں ڈھیر اس کی مثالیں میسر آتی ہیں۔ مولانا روم انہی میں سے ایک مثال جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں، جسے آج ہم پڑھیں گے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو چیز متصف ہوئی، جو چیز متصل ہوئی، وہ دائمی حیات حاصل کر کے اسے اللہ رب العزت نے ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائی۔ آپ نے مسجد نبوی شریف کے اندر جب خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا تو وہاں پہ ایک کھجور کا ستون تھا جس کے ساتھ ٹیک لگا کے آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آج بھی اس ستون کی جگہ پہ مسجد نبوی شریف کے اندر پلر موجود ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ استن حنانہ کا ستون اس جگہ پہ تھا۔ ایک خاتون آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بیٹا بڑئی ہے، نجار ہے، وہ لکڑی کا کام کرتا ہے، میں آپ کے لیے مسند بنوانا چاہتی ہوں، آپ اس پہ تشریف فرما ہوا کریں اور خطبہ ارشاد فرمایا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لے آ۔ اس خاتون نے ممبر بنوایا اور وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن اس ممبر کے اوپر بیٹھ کے جب خطبہ شروع فرمایا تو مسجد کے صحن سے بچے کے رونے کی آواز شروع ہو گئی۔ صحابہ کرام نے سنی اور حضور کی بارگاہ میں اظہار کیا کہ جناب باہر بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، بچہ موجود نہیں ہے۔ تو آپ ممبر سے نیچے اترے، اس ستون کے پاس تشریف لے گئے اور اسے جا کے جب آپ نے دست شفقت رکھا تو وہ سسکیاں لے کے خاموش ہو گیا، جیسے بچہ خاموش ہوتا ہے۔ آپ نے اسے مخاطب کیا کہ اے ستون، تو کیا چاہتا ہے، کس وجہ سے رو رہا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کی موافقت میسر تھی، میں آپ کے ساتھ تھا، جب آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے میرے ساتھ ٹیک لگایا کرتے تھے، اب آپ کے لیے ممبر بن گیا ہے، آپ ممبر پہ تشریف فرما ہے، اور وہ موافقت، وہ جو تعلق ہے وہ بظاہر کٹ گیا ہے، اس جدائی کی وجہ سے میری طبیعت اضطراب میں ہے وہ خشک تنا اور وہ مخاطب ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے، اب تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ اگر تو چاہتا ہے تو تجھے سرسبز بنا دیتے ہیں اور تو سروں کی طرح ہمیشہ، تیرے اوپر کبھی زوال آئے گا ہی نہیں۔ اس نے کہا جی نہیں، میں یہ نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے ہمیشگی کی بہار دے دیتے ہیں کہ ساری دنیا تیرا پھل کھائے گی اور تیرا پھل ختم نہیں ہوگا، کہ نہیں، میں زندوں والا معاملہ چاہتا ہوں کہ جیسے انسانوں کا حشر ہوگا اسی طرح سے میرا معاملہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے
گاڑ دیا جائے زمین میں، جس طرح سے دفن کیا جاتا ہے مردے کو اسی طرح سے اسے دفن کر دو۔ قیامت والے دن جس طرح سے باقی لوگ زندہ ہوں گے یہ بھی سب کے ساتھ زندہ ہوگا اور اس کا معاملہ زندوں جیسا ہوگا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ ایک خشک تنا ہے جس نے حضور کے ساتھ محبت کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دائمی حیات عطا فرمائی۔ تو انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، تیرا تعلق اتنا مضبوط کیوں نہیں ہے کہ اللہ رب العزت تجھے دائمی حیات عطا فرماتا؟ تیرے اندر وہ اللہ رب العزت نے جذب اور کیفیت کیوں نہیں رکھی کہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرتا؟ رومی فرماتے ہیں استنے حنانہ در ہجر رسول نالا میزد ہم چو ارباب عقول۔ پڑھو جی۔ آپ فرماتے ہیں استن حنانہ در ہجر رسول کہ وہ استن حنانہ کھجور کا خشک تنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں سمجھداروں کی طرح روتا رہا، اور جس طرح سے سمجھدار کسی کی جدائی میں روتا ہے اس طرح سے اس کے رونے کی آواز آئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کو دفن فرمایا تو اس میں کیا حکمت تھی، رومی وہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ستورا دفن کرد اندر زمیں اگلا شعر پڑھو۔ تا بدانی فرماتے ہیں ستورا دفن کرد اندر زمیں کہ اس ستون کو زمین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دفن کر دیا تاکہ قیامت والے دن اسے انسانوں کی طرح اٹھایا جائے۔ آپ فرماتے ہیں یہ تیرے لیے تھا کہ تو اس سے سمجھ حاصل کرے۔ تابدانی ہر کرا جزداں بخان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل اس وجہ سے فرمایا تاکہ تو سمجھ جائے کہ جس بندے نے اللہ رب العزت کی ذات کو پکارا، جو اللہ والا ہو گیا، جو میرے ساتھ محبت کرنے والا ہو گیا، ادہما کار جہاں بیکار مان،
وہ دنیا کے تمام جہانوں سے بیکار ہو جاتا ہے، وہ دنیا کے کسی چیز کے ساتھ اسے کوئی مطلب نہیں رہتا، وہ صرف اور صرف اللہ کا ہوتا ہے، اس کے رسول کا ہوتا ہے، اور اس کی محبت میں وہ مگن رہتا ہے۔ اس کے اوپر آپ دوسری مثال بیان فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، پس موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا تو وہ اسی وقت ایک سانپ بن گیا، واضح سانپ ہے، وہ عصا ہے، وہ ڈنڈا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، تو وہ سمندر میں راستے بنا رہا ہے، وہی ڈنڈا ہے، اور جب آپ اسے ہوا میں بلند کرتے ہیں تو بڑا سانپ بن جاتا ہے وہ لکڑی کا بے جان ڈنڈا۔ آگے فرمایا وَنَزَعَ يَدَهُ، اور جب آپ نے اپنے ہاتھ مبارک باہر نکالے، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاء، تو وہ بڑے روشن تھے کہ اندھیرے میں ایسے جیسے بلب جل رہا ہے، اور وہ لوگ اس سے روشنی حاصل کر رہے ہیں۔ رومی فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم میں معجزے بیان کیے گئے ہیں، ایک طرف کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا وہ ڈنڈا ہے جو سانپ بن کے دوسرے سانپوں کو کھا رہا ہے، تیرے لیے یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ جو خالق حقیقی اپنے نبی کے ساتھ لگنے والی بے جان چیز کو جاندار میں بدل سکتا ہے، تو وہ تیرے اوپر مہربانی کر کے تجھے تو کیا سے کیا بنا سکتا ہے۔ رومی فرماتے ہیں چوں عصا شد مار جو عصا شد مار باغ بجا معجزائے موزامت درن گدا آپ فرماتے ہیں چوں عصا شد مار و استن باخبر، اگر موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور استن حنانہ بے خبر ہے، بے جان ہے، تو پھر اس میں جان کیسے پیدا ہوئی؟ معجزۂ موسیٰ و احمد در نگر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزہ میں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزہ میں غور و فکر کر کہ تیرے لیے اس میں نشانی رکھی گئی ہے کہ وہ خالق حقیقی جس چیز میں چاہے، جس چیز کے اندر چاہے جان پیدا کر دے، لیکن ایمان والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جان اس وقت اس میں آئے گی جب وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ملے گا۔ آگے آپ فرماتے ہیں گرن نامعقول بودے، حاجت باجم دی معجزہ آپ فرماتے ہیں کہ سانپ کا لاٹھی بن جانا اور لاٹھی کا سانپ بن جانا اور استن حنانہ کا رونا اور اس کو زمین میں دفن کر دیا جانا،
اس کے لیے تیرے اوپر دلیل 5 وقت کا نکارہ اذان ہے کہ جب جب اذان آئے تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جا، تاکہ تیرے اندر وہ حیات جاویداں پیدا ہو جائے جو تجھے بھی وہ قوت عطا کرے کہ جب تو چاہے اس نے ہنانا بن جائے، جب تو چاہے تو سانپ بن جائے، جب تو چاہے تو پھول بن جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں عقل میں آنے والی ہوتی تو پھر معجزوں کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے معجزے اس وجہ سے عطا فرمائے ہیں کہ یہ باتیں عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ معجزے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ چیز جو عقل کو عاجز کر دے۔ اگر کوئی بندہ بظاہر اس بات پر آمادہ نہیں کرے گا اور عقل نہیں مانے گی کہ خشک لکڑی جو ہے وہ رو رہی ہے، اور خشک لکڑی کے اندر اللہ رب العزت نے یہ قوت رکھی ہے کہ وہ سانپ بن جائے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ چیز عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ لیکن انبیاء کرام کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے جو طاقت رکھی ہے اس سے یہ معجزے اس لیے دکھائے ہیں تاکہ تیری عقل تسلیم کرے کہ واقعی ہی یہ کام ہو سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حمز بھی میں معجزہ انبیاء سرگشتہ گرا زیر گیا آپ فرماتے ہیں حمز بھی میں معجزات انبیاء کہ انبیاء کرام کو جو یہ معجزات عطا کیے گئے ہیں یہ اس لیے عطا کیے گئے ہیں تاکہ منافق اور مشرک اس کو الگ کیا جا سکے کہ یہ بندہ ماننے والا ہے، یہ منافق ہے اور یہ مشرک ہے اور یہ انکار کرنے والا ہے۔ یہ چھاننا لگایا گیا ہے کہ جیسے جیسے معجزہ صادر ہوتا ہے ویسے ویسے جو منافق بندہ ہے وہ باہر نکل جاتا ہے، کہتا ہے کہ کہیں میں ذات میں نہ آ جاؤں، یہ تو انہونی ہو رہی ہے، اس کا تو عقل سوچ ہی نہیں سکتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کے جو معجزے ہیں ان کے خوف سے جو منکرین ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، جو منافقین ہیں، وہ گھاس تلے چھپ جاتے ہیں کہ کہیں ہم ظاہر نہ ہو جائیں اور ہمارے اوپر جو معاملات ہیں وہ منکشف نہ ہو جائیں کہ یہ بندہ انکار کرنے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ منکرین جو ہیں وہ معجزات کے خوف سے اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے جو کھوٹا سکہ بنانے والے ہیں، جو 2 نمبر سکہ بنانے والے ہیں، وہ 2 نمبر سکہ تو بناتے ہیں، اس کے اوپر وہ بادشاہ کی مہر بھی لگاتے ہیں، لیکن جب وہ کسی شخص کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ پہچان جاتا ہے کہ یہ کھوٹا ہے، یہ کھرا ہے، یہ 1 نمبر ہے، یہ 2 نمبر ہے۔ یہ آج کل جدید کرنسی کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ 2 نمبر نوٹ اور 1 نمبر نوٹ دیکھنے کو ایک جیسا ہے، لیکن جب وہ کسی عقل مند کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں جی یہ 2 نمبر ہے اور یہ 1 نمبر ہے، دیکھنے میں دونوں ہی ایک جیسے ہیں۔ رومی فرماتے ہیں کہ جو انبیاء کرام کو معجزات دیے گئے ہیں وہ اسی وجہ سے دیے گئے ہیں کہ کھوٹے اور کھرے میں فرق ہو جائے کہ یہ ایمان والا ہے اور یہ بے ایمان ہے، یہ اسلام والا ہے اور یہ غیر مسلم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ کھوٹے اور کھرے میں تمیز کرنے والا ہو جاتا ہے، اسے اللہ رب العزت کھوٹے اور کھرے میں فرق کرنے والا بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون، وہ چاہتے ہیں کہ ان یطفئوا نور اللہ، کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، بافواہہم، اپنی پھونکوں سے، طرح طرح کے ہلے بہانے بناتے ہیں کہ مسلمان ختم ہو جائیں، اسلام ختم ہو جائے، اور وہ پھونکوں سے اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَيَابَ اللَّهُ، اور انکار فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، کہ وہ اپنے نور کو مرتبہ کمال تک پہنچائے گا۔
جیسے جیسے وہ اس کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں ویسے ویسے یہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ سادہ سی مثال آپ دیکھیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کی جب ولادت باسعادت ہوئی، جیسے جیسے لوگوں نے اس کے ساتھ اختلاف کیا، جیسے جیسے لوگ اس کے مخالفین بڑھتے چلے گئے، ویسے ویسے اس کو ماننے والے اور منانے والے بڑھتے چلے گئے۔ روز بروز ان کے اندر اضافہ ہوتا چلا گیا، اس سال زیادہ ہے، اس سے اگلے سال اور بھی زیادہ ہے، اس سے اگلے سال اور بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح سے حج کا اجتماع ہے، ہر سال اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور لوگ جوڑ اور جوڑ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حج مہنگا ہو گیا ہے، عمرہ مہنگا ہے، اتنے ہی زیادہ لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے بنا کے میرے نور کو مٹانا چاہتے ہیں، اسلام کو وہ مغلوب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نہیں، یہ نور بڑھے گا اور اس میں میں نے اضافہ کرنا ہے، اور وہ روز بروز ہو رہا ہے۔ آگے فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کفار اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ اسلام بڑھے، مسلمانوں کا بول بالا ہو، کفار اس کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت پسند کرتا ہے کہ اس میں روز بروز اضافہ ہو۔ آگے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے رستے سے روکتے ہیں، مال و دولت کو جمع کرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار، بے شک جو پادری تھے، عیسائی راہب تھے، عیسائیوں کے مبلغ تھے، وہ لوگوں کے مال ہڑپ کر جاتے تھے کہ لوگ ان کو دیندار سمجھ کے ان کے پاس مال رکھتے، اپنی امانتیں رکھتے اور وہ اس کو ہڑپ جاتے، کھا جاتے، دبا جاتے۔ آگے فرمایا بالباطل، ناجائز طریقے کے ساتھ، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راہ سے روکتے۔ کیسے؟ اس کے قریب نہیں جانا، کیونکہ اللہ رب العزت نے واضح تورات زبور انجیل میں فرمایا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ وہ پادری روکتے تھے کہ اگر یہ مسلمان ہوگی تو ہمارے کام سے چلے جائیں گے، وہ ان کو روکتے تھے۔ آج بھی مختلف جگہ پہ آپ کو لوگ ملیں گے کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ اناد رکھتے ہوئے روکیں گے کہ اس کے قریب نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اور طرح طرح کے ہیلے بہانے سے اس سے مال کھائیں گے۔ آگے فرمایا والذین، اور وہ لوگ یکنزون الذھب والفضة، جو جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی، ولا ينفقونها، اور خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے کہ وہ لوگ جو اسلام کے نام پہ اسلام سے روکتے ہوئے سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں، مال و دولت جمع کرتے ہیں اور اسلام پر خرچ نہیں کرتے، اللہ رب العزت فرماتا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جو پہلے عیسائی پادریوں کا گزر چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ اس مال کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، تپایا جائے گا اس سونے اور چاندی کو قیامت والے دن جہنم کے اندر۔ فتقوی بہا، پھر داغے جائیں گے، جباہہم، ان کی پیشانیاں، ٹھپے لگائے جائیں گے کہ یہ وہ سونا چاندی ہے جو تم نے جمع کر رکھا تھا، آج تمہیں داغا جا رہا ہے، تمہارے ماتھے پہ نشان لگائے جا رہے ہیں۔ آگے فرمایا وجنوبہم، اور ان کے پہلو دائیں بائیں، وظہورہم، ان کی پشتیں، کمر کے اوپر داغا جائے گا، چہرے پہ داغا جائے گا، ان کے دائیں بائیں پہلوؤں پہ داغا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے جو تم جمع کرتے رہے ہو اسلام کے نام پہ۔ آگے فرمایا ھذا ما کنزتم، یہ وہ مال تھا جو تم نے جمع کر رکھا تھا، کس کے لیے؟ لانفسکم، اپنے آپ کے لیے کہ ہم اس سے نفع اٹھائیں گے۔ آگے فرمایا فذوقوا، پس چکھو، ما کنتم تکنزون، وہ مال کا مزہ جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ سارے معاملات اپنی جگہ پہ، لیکن چاہے وہ مال و دولت ہے، چاہے وہ اولاد ہے، رشتہ دار ہے، ہر ایک چیز کو اپنا اپنا وقت ضرور دے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کے ساتھ جب دل کو وہ جوڑ کے رکھے گا تو نہ تو وہ مال اسے نقصان دے گا، نہ وہ اولاد نقصان دے گی، نہ ہی وہ کوئی دوسری چیز سے نقصان حاصل کرے گا، بلکہ اللہ رب العزت اس کو دائمی
حیات عطا فرمائے گا، جس طرح سے اس نے حنانہ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ وہ بے جان تھے، اللہ رب العزت نے ان کو جان عطا فرمائی۔ اور جب انسان جاندار ہے، اشرف المخلوقات ہے، جب یہ اپنا قبلہ سیدھا رکھے گا تو اللہ رب العزت اس پہ مہربانی فرمائے گا۔ دوسری طرف ہمارے سامنے موجود وہ اصحاب کہف کا کتا ہے کہ وہ کتا جو صرف اور صرف پیچھے چلا ہے نیک لوگوں کے ساتھ، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ وہ کتا ان کا وہ جنت میں جائے گا۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ ان کے پیچھے پیچھے چلا ہے، اس نے ہدایت کو اختیار کیا ہے۔ انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے، انسان کو چاہیے کہ یہ ہدایت کو قبول کرے اور ساری چیزوں کو چھوڑ کے اپنے دل کا تعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کے ساتھ جوڑ دے۔ رومی کے اس شعر کے اوپر ہم بات کو مکمل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں گر خوری یک بار از معقول نور، جب تو اللہ رب العزت کی ذات کا جو نور ہے اس کا ایک لقمہ چکھ لے گا، اس کے انوار و تجلیات تیرے اوپر پڑیں گے اور تو اس سے مستفید ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں خاک ریزی برسرے نانے تو نور، تو یہ جو نان، روٹیاں، حلوے، دائیں بائیں کی چیزیں ہیں یہ سب تیرے لیے پھیکی ہو جائیں گی۔ تو کہے گا کہ نہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے جو میسر آتا ہے وہی اصل ہے، یہ ساری چیزیں فضول ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو ان پہ خاک پھینک دے گا، تیرے لیے وہ چیزیں بے وقت ہو جائیں گی۔ صرف اور صرف تیرے لیے ضروری ہے کہ تو اپنا دامن پھیلا، اللہ کے دسترخوان سے ایک لقمہ کھا اور سب چیزوں سے بے نیاز ہو جا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی پاک ذات کا نور عطا فرمائے۔ شاہاں چرب گرب نوازن گدارا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔